اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونجیناہ من الکرب العظیم۔ سورہ انبیاء کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طول عمر اور اللہ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا، اور اللہ نے ذکر کیا اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی تھی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہو۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد محترم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریقین بھی اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضامندی سے ایک صلح کی صورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فرمایا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کو عطا کی تھی۔ لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی۔ گویا قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس کی رضامندی سے مصالحت کی کوئی ایسی شکل نکال لے جس میں دونوں کا بھلا ہو، دونوں کا فائدہ ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ دونوں وقت کے نبی تھے اور دونوں بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے، اور اے اللہ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے
انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کو پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کر دی۔ گویا ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کوئی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے اپنے لیے شفا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم کر دیں گے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر تو ماقبل سورہ مریم میں آ چکا۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے، ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور نبی تو نہیں تھے، لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات دی گئی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غم میں، تکلیف میں ہم اللہ کو پکارنے والے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے غموں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے وارث عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر، اولاد کی دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ اس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو وقت کا نبی ہوگا اور آپ کا فرمانبردار ہوگا۔ گویا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرے۔ زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اولاد کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ گویا ہم اولاد کے لیے دعا اللہ سے کرنے والے ہو، کیونکہ اولاد عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے انہیں اپنے قدرت کاملہ کی ایک عظیم الشان نشانی بنا دیا تھا، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں گزر چکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یاجوج و ماجوج کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا، جو سورہ کہف میں ذکر آیا تھا کہ قرب قیامت میں یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ یہ صورت مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔